بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، آج جو ہے ہم پڑھیں گے کہ پاکستان کے آئین میں اسلامی دفعات جو ہے یا پاکستان کی اس پہ اس طرح کوشچن آ سکتا ہے کہ رائٹ ڈاؤن دا اسلامک پروویژنز آف دا کنسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یا کچھ اس لحاظ سے بھی آ سکتا ہے کہ ہمارا کنسٹیٹیوشن جو ہے کس حد تک اسلامی ہے، لائک اس میں اسلامک کمپوننٹس یا اس میں اسلامک پروویژنز کون کون سے ہیں۔ تو اس کو آج ایک ویو دیتے ہیں۔ میں نے کہا تھا اس کو تھوڑا بریفلی کرتے، تو آج اس پہ انشاءاللہ ابھی جا رہے ہیں، اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے تو یہ ہے نا، پہلے ہم نے بھی کہا تھا کہ جو آئین بننے کی جو لیٹ ہونے کی جو وجوہات، اس میں ایک ریزن یہ بھی تھی کہ پاکستان بنا تھا دا اونلی اسٹیٹ جو کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، آزاد ہوا تھا 1947 میں، اور یہ نعرہ بھی تھا کہ سلوگن تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو پاکستان جب بنا تو اتنے بہت سارے مسائل تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے تو وہ بھی زیادہ دیر تک جو ہے زندہ نہیں رہ سکے۔ تو اس کا جو پالیٹی کا جو کانسیپٹ تھا، پھر اس نے اپنی اسپیچز میں بھی کہا تھا کہ پاکستان ہوگا ماڈرن اسٹیٹ بیسڈ آن دا پرنسپل آف اسلام۔ لیکن جو ڈیلے کی کازز تھی، اس میں ایک کاز یہ بھی تھا کہ جو علماء تھے اس ٹائم میں، تو وہ یہ انسسٹ کر رہے تھے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، سو شریعہ شوڈ بی دا لا آف دا لینڈ۔ پاکستان میں شریعہ ہونا چاہیے، شرعی نفاذ ہونا چاہیے۔ لیکن جو مسلم لیگ، اس ٹائم کا جو مسلم لیگ تھا، تو اس میں جو لیڈرز تھے تو they are reluctant to implement Islam as the law of the land. So اسی ٹائم سے یہ آ رہے ہیں، ڈیلے کا یہ بھی ایک وجہ تھا۔ اچھا، تو ابھی جا رہے اس کو دیکھتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے یہ کنسٹیٹیوشن اسلامک ہے۔ تو اس کے جو کمپوننٹس ہیں، آپ نے 1 بائی 1 اس کو لکھنا ہے، پھر کویسچن کے اندر اس کو ہیڈنگ دینا ہے۔ فرسٹ آف آل جو نمبر 1 پہ جو ہے آبجیکٹیو ریزولوشن، ہم نے اس پہ ایک سپریٹ ویڈیو بنائی ہے، اس کو آپ اس ویڈیوز کے اندر جو ہے چینل میں آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، واٹ از آبجیکٹیو ریزولوشنز۔ اور اچھا، تو آبجیکٹیو ریزولوشن جو تھا، اس کے 8 بڑے بڑے جو پوائنٹس تھے کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ، اور اسی طرح ایک بڑا یہ بھی تھا کہ کوئی لا اسلام کے اگینسٹ نہیں ہوگا۔ اور اس میں جو اس کے پوائنٹس تھے، تو یہ پہلے 2 آئین جو تھے 1956 اینڈ 62 والا، تو اس میں یہ پریمبل کے طور پہ تھا، بلکہ 1973 کی کنسٹیٹیوشن میں بھی تھا، لیکن پھر جنرل ضیاء الحق جو ہے اس نے پریزیڈنشل آرڈر نمبر 14 1985 میں اس کو آئین کا حصہ بنا دیا، اور اس کو آرٹیکل 2A میں ڈال کے آبجیکٹیو ریزولوشنز جو ہے اس میں قرارداد مقاصد جو کہتے ہیں، تو اس کو آئین کا ایک باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ اچھا، نمبر 2 جو ہے آپ لکھ دیں کہ نیم آف دا اسٹیٹ جو ہے، جس طرح آرٹیکل 1 میں ہے کہ دا نیم آف دا اسٹیٹ از دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو اسلامک کنٹری ہے۔ آفیشیل ریلیجن جو ہے آرٹیکل 2 میں یہ ڈسکرائب کیا گیا ہے، ہمارا سرکاری مذہب جو ہے یہ اسلام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایکسپلوٹیشن فری سوسائٹی کے آرٹیکل 3 میں ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی تشدد، غلامی جو سلیوری ہے، یہ پروہیبٹ کیا گیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور اس کا تحفظ جو ہے یہ آئین پاکستان دیتا ہے آرٹیکل 3 کے اندر۔
اور پھر ہے نو سلیوری، آرٹیکل 11 ہے کہ مطلب کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا۔ جو پرانے زمانے میں ہوتے تھے غلام لوگ رکھتے تھے، تو آرٹیکل 11 کہتا ہے کہ آئین کے مطابق ریاست پاکستان میں کوئی کسی کو اپنا غلام نہیں رکھ سکتا، اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو انشور کرے۔ تو آرٹیکل 11 از اباؤٹ دیٹ۔ پھر آرٹیکل جو 20 to 22 ہے رائٹ ٹو ریلیجن، تو رائٹ ٹو ریلیجن اس میں اور بھی ہے کہ ہر ریلیجن کا جو ہے اپنا جو وہ اگر پریچنگ کرتے ہیں مطلب تبلیغ تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے جو سکولز وغیرہ ہوتے ہیں، جو اس کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، اس کو اسٹیٹ پروٹیکٹ کرے گی، اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی اس پہ فورس نہیں ہوگا۔ تو ریلیجن کا جو ہے ہر کسی کو مطلب مسلمان کو، اس کے علاوہ ہر سیکٹ کو، جو فرقے ہوتے ہیں تو اس کو بھی یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں اپنی مذہب کی یا اپنی سیکٹ کی اشاعت و ترویج، اس کی جو تبلیغ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر ہے اسلامک وے آف لائف، جو پرنسپل آف پالیسی ہے اس کے اندر جو سیکنڈ چیپٹر ہے پرنسپل آف پالیسی، تو اس کے اندر آرٹیکل 31 ہے کہ اسلامک وے آف لائف، کہ اس میں نیچے ہیں کہ ریاست جو ہے یہ ہر کسی کو ایسا موقع دے گا، مطلب ہر کسی کو ایسا ماحول پرووائڈ کرے گا کہ وہ اپنی زندگی جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کر سکے۔ تو آرٹیکل 31 جو ہے پرنسپل آف پالیسی، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ہر کسی کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کرے، اس طرح ماحول پرووائڈ کرے کہ وہ اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکے۔ پھر جو ہے اسلامک نیچر جو ہے اس میں ہمارے پاس ہے ریلیشن ود دا مسلم ورلڈ، آرٹیکل 40 جو ہے پرنسپل آف پالیسی کے اندر جو آرٹیکل 40 ہے اس میں کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر اور باہر ہر کسی ملک کے ساتھ تو اپنے تعلقات رکھے گا، لیکن اسلام جو مسلم بردرہڈ ہے، جو اسلامی ممالک ہیں، تو اس کے ساتھ پاکستان بالخصوص اپنی تعلقات جو ہے گہری تعلقات رکھے گا، اور ضرورت کے وقت اس کو سپورٹ کرے گا۔ تو یہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ اسلامی صفت یہ بھی ہے کہ مسلم امت جو ہے، جو مسلم ورلڈ ہے اس کے ساتھ بالخصوص اچھی تعلقات رکھیں گے۔ پھر جو پوائنٹ نمبر 9 ہے یہ ہے کہ صدر اور وزیر اعظم جو ہے یہ دونوں مسلمان ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس کے جو فیڈرل منسٹرز ہوں گے، جو کابینہ ممبرز، پارلیمنٹیرینز، گورنرز، چیف منسٹرز، اسپیکر اینڈ چیئرمین سینٹ، وہ جو ہے اپنے جو وہ اوتھ لیں گے تو اس میں وہ اپنی اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کریں گے، اس کو کنفرم کریں گے۔ پرٹیکولرلی جو مسلم ہوتے ہیں، موسٹلی مسلم ہوتے ہیں، منارٹی کوٹا پہ ہوتے ہیں تو وہ اس کے پابند نہیں ہیں، لیکن جتنی بھی عوامی نمائندے ہیں تو وہ سب اپنا جب حلف لیتے ہیں تو حلف کے اندر وہ جو اسلامی آئیڈیالوجی ہے اس کو کنفرم کریں گے۔ اور اس میں پھر ہے ہمارے پاس آرٹیکل 62 اور 63 کہ وہ اپنے سب کچھ جو ہے مطلب اپنے ساری چیزیں وہ اسلام کے مطابق، اور اس میں ایک ہے کہ جو بیسکس ہوتے ہیں اسلام کے تو وہ اتھارٹیز کو جواب دہ ہوں گے، اور وہ اتھارٹیز کون ہوتے ہیں؟ وہ پرٹیکولرلی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ کاغذات الیکشن کے لیے جمع کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ کسی سے بھی یہ پوچھے کہ پہلا کلمہ کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، نماز میں کتنے فرض ہے،
جو اسلام کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، جو فنڈامنٹل ہے، جو کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لازم الملزوم ہے، جس کو آتا ہو، تو وہ اس سے پوچھے گا۔ تو آرٹیکل 62 اینڈ 63 اس میں یہ ہے کہ اتھارٹیز جو ہے وہ ان ریپرزنٹیٹیو سے، عوامی نمائندوں سے یہ پوچھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے۔ اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 10 جو ہے مائنارٹیز جو ہے، تو آرٹیکل 36 جو ہے وہ مائنارٹیز کو ایکول سٹیٹس دیتا ہے کہ وہ پاکستان میں برابر کے شہری ہوں گے، یعنی مذہب کے بنیاد پہ وہ کسی بھی قسم کی اس کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی۔ یعنی ہاں صرف یہ ہے کہ آئین میں یہ بھی ہے کہ صدر اور وزیر اعظم جو ہے وہ مسلمان ہوں گے، تو ایکسیپٹ دیٹ اس کے پاس مطلب ہر قسم کا رائٹ جو کہ مسلمانوں کے پاس ہے، تو وہ کسی بھی نان مسلم کے پاس وہ اس کے حقوق بھی وہی ہے، لائک وہ تعلیم حاصل کرنے کا ہو، وہ جو ہے الیکشن میں کھڑا ہونے کا ہو، وہ جو ہے اپنی پراپرٹی خریدنے کا ہو، جو بھی ہو، جو رائٹس ہے مسلمانوں کے پاس وہ نان مسلم کے پاس بھی ہوگا، اینڈ آرٹیکل 36 از اباؤٹ دیٹ۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے جنرل پرویز مشرف جو ہے، اس نے لیگل فریم ورک آرڈر جو تھا LFO 2002، تو اس کے تھرو اس نے جوائنٹ الیکٹوریٹ قائم کیا۔ تو واٹس دا ڈفرینس بٹوین جوائنٹ الیکٹوریٹ اینڈ سپریٹ الیکٹوریٹ؟ تو یہ ہوتا ہے جوائنٹ الیکٹوریٹ مین کہ ابھی نیشنل اسمبلی کے جو سیٹس ہیں آج کل، پہلے 272 ہوا کرتے تھے، آج کل 266 ہے، 6 سیٹیں اس میں کم ہوئی ہیں، تو جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے جوائنٹ الیکٹوریٹ کا کہ جتنے بھی پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کے یا پروونشل اسمبلی کے جتنے بھی سیٹس ہیں، تو کوئی بھی نان مسلم اس کو یہ الاؤڈ ہے کہ وہ کسی بھی حلقے سے الیکشن کے لیے، لائک اپنے حلقے سے تو، لیکن پورے پاکستان میں وہ جہاں ہے تو وہ الیکشن کے لیے ایکولی وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، الیکشن کے لیے کھڑا ہو سکتے ہیں۔ تو دس از کالڈ جوائنٹ الیکٹوریٹ۔ اور سپریٹ الیکٹوریٹ یہ ہوتا ہے لائک پاکستان میں اگر سیٹس ہے تو اس میں پھر وہ ریزروس کرتے ہیں نا، جس طرح ابھی بھی ہے نیشنل اسمبلی میں کہ 10% جو ہے یہ ریزرو سیٹس فار مائنارٹی، تو وہ تو پھر پارٹیاں اپنے لیے مطلب اس کا الیکشن نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹلی الیکٹ کرواتے ہیں، بس اس کو پاس کرواتے ہیں، الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیتے ہیں کہ وی نامینیٹ دس پرسن ٹو دس کنسٹیچوئنسی، تو وہ اس پہ الیکٹ ہوتا ہے آٹومیٹیکلی۔ جس طرح خواتین کے ہوتے ہیں 60 سیٹس وہ ریزروڈ سیٹس ہوتے ہیں، اور 10 جو ہے یہ مائنارٹی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ ہر پارٹی اس کا ایک وہ ایشو کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو، اور وہ اس کا جو ہے آرڈر، مطلب اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ایشو کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ ابھی نیشنل اسمبلی کا یا پروونشل اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہے، ریپرزنٹیٹیو ہے، MPA یا MNA جو ہوتا ہے ہمارا۔ تو یہ پھر سپریٹ الیکٹوریٹ یہ ہوتا ہے کہ ریزرو سیٹس ہوتی ہے مائنارٹی کے لیے، اور صرف وہ سیٹیں صرف مائنارٹی کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ تو اور سپریٹ جوائنٹ الیکٹوریٹ یہ ہوتا ہے کہ مطلب ابھی جہاں بھی کسی بھی حلقے پہ، یعنی لاہور میں یا کراچی میں یا پشاور میں، جہاں بھی مطلب ایک نان مسلم ہے تو وہ الیکشن کے لیے ایکولی کھڑا ہو سکتا ہے، تو دس از کالڈ جوائنٹ الیکٹوریٹ۔ اس کے علاوہ پھر ہے اسلامک آرڈرز، تو آرٹیکل 227 ٹو 231، اس میں جو آرٹیکل 227 ہے اس میں یہ ہے کہ جو بھی لا ہوگا وہ قرآن اور شریعہ کے مطابق ہوگا، اس کے اگینسٹ نہیں ہوگا۔ اس میں پھر ہے آرٹیکل 28 میں کہ آئین جو ہے یہ ایک باڈی بنائے گی، اسلامک کونسل، یعنی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل جو ہے یہ ادارہ ہے، تو
یہ 8 سے لے کے 20 جو بڑے اسکالرز ہوتے ہیں، ہر طبقے کے مطلب ہر فرقے کے جو اسکالرز ہوتے ہیں، جو اس کے پاس جو اسلامک جورسپروڈنس جو کر سکتے ہیں، جو جس کے پاس مذہبی نالج ہو، عالم ہو یا اسکالرز ہو، تو وہ صدر پاکستان 3 سال کے لیے اپوائنٹ کرتے ہیں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں، اور وہ اس کو جو ہے سفارشات دیتے ہیں۔ یہ آرٹیکل 29 30 میں 31 میں یہ ہے کہ کونسل جو ہے، کونسل سفارشات دے گی کس کو؟ مجلس شورا کو، جو پارلیمنٹ ہے ہمارا، اس کو سفارشات دے گی کہ آپ نے یہ لا بنایا ہے، اس میں یہ نقص ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ یعنی اسلامک نیچر کو دیکھتے ہیں اس میں کہ آیا کوئی بھی لا جو ہے اگینسٹ دا اسلامک جو ہے نیچر، اس کے اگینسٹ تو نہیں جا رہا کہیں بھی۔ تو اس کو جو ہے یہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھار جو ہے نیشنل اسمبلی اسے سفارشات مانگتے ہیں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے، اور وہ اس کو جو ہے سفارشات دیتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ یہ سفارشات جو ہوتی ہیں یہ بائنڈنگ نہیں ہوتی کہ ہاں اس طرح ہی کرنا ہے، لیکن یہ سفارشات دیتے ہیں، اور پھر جو لیجسلیچر ہوتی ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو اس طرح نظر انداز نہیں کرتے، اس کو دیکھتے ہیں۔ جو پوائنٹس شریعہ کے اگینسٹ ہو تو وہ ایسی چیزوں کو پھر قانون سازی سے دور کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ ہے، FSC، فیڈرل شریعت کورٹ، آرٹیکل 203 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، یہ کہتا ہے کہ اس کا کمپوزیشن جو ہے یہ ہوتا ہے کہ ایک چیف جسٹس ہوتا ہے اس کا، اور اس کے ساتھ 8 ججز ہوتے ہیں، اور اس میں اس کا پروسیجر بھی دیا گیا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی سٹیزن جو ہے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، مطلب اس کو جا سکتا ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں کسی بھی چیز کو لے کے۔ جس طرح ابھی جو پاکستان میں شرح سود ہے تو اس پہ لوگ گئے ہیں، یہ سینیٹر مشتاق ہے اور اس کے ساتھ عوریہ مقبول جان ہے، تو یہ گئے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ میں کہ سود جو ہے انٹرسٹ، یہ پاکستان میں ابھی 22% پہ ہے کرنٹلی، تو یہ فیڈرل شریعت کورٹ میں گئے ہیں کہ سود جو ہے حرام ہے، تو آپ اس کو کر دے نل اینڈ وائڈ، اور آپ اس کو مطلب جس طرح اسلام کا حکم ہے تو اسی طرح جس طرح سورہ بقرہ میں ہے کہ مفہوم اس طرح ہے اس کا کہ اللہ نے تمہارے لیے سود حرام کیا ہے اور تمہارے لیے کاروبار جو ہے یہ حلال کیا ہوا ہے، تو سود جو ہے بیسیکلی حرام ہے۔ تو اس پہ کیس ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی پاکستان میں چل رہا ہے یہ۔ تو کوئی بھی شہری پاکستان کا جا سکتا ہے کسی بھی قانون سازی کو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، اور اس کے فیصلے جو ہوتے ہیں یہ بائنڈنگ ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے پاکستان میں یہ چیز چل رہا ہے کہ اسلام اور اسلامی پارٹیاں، پاکستان میں تقریباً 8 بڑے بڑے اسلامی پارٹیاں ہیں، تو وہ لوگ سے ووٹ اس پہ لیتے ہیں کہ ہم نے نظام مصطفیٰ لانا ہے، لیکن ابھی تک نہ وہ سکسیسفل ہیں اور نہ جو وہ ابھی تک نظر آ رہے ہیں تو وہ اپنے کلیم کے ساتھ مخلص بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک اٹیمپٹ ہوا تھا 15 امینڈمنٹ جو کنسٹیٹیوشن کا ہے 1999 میں، نواز شریف کی حکومت تھی دوسری بار، تو اس نے 15 امینڈمنٹ جو ہے یہ پارلیمنٹ میں جمع کیا، اس کے ساتھ 2/3 میجارٹی تھی، تو اس نے نیشنل اسمبلی سے یہ پاس بھی کیا کہ شریعہ جو ہے شریعت جو ہے یہ پاکستان کا قانون ہوگا۔ لیکن یہ بل جو ہے یہ امینڈمنٹ یہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا،
لیکن یہ سینٹ تک نہ جا سکا، کیونکہ مشرف جو ہے اس نے اس کی حکومت کا جو تختہ تھا وہ الٹا کر دیا۔ تو یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ قانون نہیں بن سکا، اور یہ ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد سے ابھی تک کچھ اس طرح نہیں ہوا۔ لیکن ابھی تک بہت سے لوگوں کا ابھی بھی یہ ایک کلیم ہے، وہ یہ کوشش میں ہے کہ پاکستان میں شریعہ لاگو ہو، لیکن یہ ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی لیکن وہ بھی ناکام ہو گئی۔ تو یہ بڑے بڑے موٹے موٹے اسلامک پروویژنس تھے 1973 کے کنسٹیٹیوشن میں، اور اس پہ کویسچن آ سکتا ہے۔ تو دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈے، اسٹے ٹیونڈ فار دا نیکسٹ ویڈیو، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔